لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ رمضان المبارک کی 14 تاریخ ہو گئی. گویا شب ولادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. آپ سب کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. جناب امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ان کی خدمت میں ان کے جد کی ولادت کی تبریک پیش کرتے ہیں. آپ سب کو تبریک پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کا پروگرام خاص طور سے ہمارے عزیز دوست جناب ڈاکٹر اعظم حسین نے اپنی والدہ مرحومہ جلیس فاطمہ کے اصالے کے ثواب کی مناسبت سے انہیں نے جو ہے ان کی برسی ہے. کینیڈا میں ان کا چند سال قبل جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا اور پھر یہاں نیو جرسی میت لا کے دفن کی گئی تھی. تو ان کے اصالے ثواب کے لیے آج کا پروگرام انہوں نے رکھا ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی شب کا. تو انشاءاللہ ان کے جو مرحومین خانوادے کے آخر پروگرام میں ہم فاتحہ پڑھوائیں گے. اور بس ہم شروع کرتے ہیں. سب سے تبرکاً ہم نے قرآن کی آیت پیش کی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے مخاطب ہے، جبکہ ایک طرف اسی قرآن کے اندر 8 یا 9 انبیاء کا ذکر اس صورت سے ہے کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے. ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے. ہم جو تبلیغ کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں. اللہ کا منصب ہے، اللہ کا عہدہ ہے، اللہ نے نبوت دی ہے. کار تبلیغ کا اجر بھی اسی کی طرف سے ہوگا، اس لیے کہ مقام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں کر رہے. تو یہ چیز ہمارے نبی کے لیے بھی ہونی چاہیے. نبی کے لیے ہوئی. نبی نے یہی فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کوئی سوال نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. مگر اللہ نے کہا ان نبیوں کی تو میں نے اجر دے دیا، تمہاری اجرت جو ہے وہ ان عوام سے لینی ہے. میرا اجر تو الگ ہے. میں نے تو پوری کائنات تمہاری محبت میں خلق کر دی ہے. مجھ سے تو کوئی وہی نہیں ہے. سب کچھ یہ پوری کائنات تمہاری ہے. مگر اس امت سے اجر لینا پھوکٹ میں ان کو جو ہے دین نہیں دینا ہے. اور وہ اجر کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، میری قربا سے محبت. اب قربا کیا ہے؟ اب یہ آپ ڈھونڈیے. بڑی ڈنڈی ماری ہے لوگوں نے. واحد افل التفضیل کا واحد مؤنث کا صیغہ. اکیلی عورت کے لیے ہے قربا. قریب ترین رسول اللہ سے کون ہے؟ یہ اب آپ ڈھونڈیے. تمام رشتے جتنے ہیں ان سب میں قریب تر رشتہ رسول اللہ سے کس کا ہے؟ ہر ماں باپ سے جو سب سے قریب رشتہ ہوتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے. جب اولاد کئی ہوں تو صیغے الگ آتے ہیں، عورتوں کے لیے الگ، مرد کے لیے الگ. اور جب ایک ہو تو یہاں قربا کا لفظ ہے واحد مؤنث کا صیغہ. اکلوتی بیٹی، اکلیتی عورت جو رسول اللہ کی رشتہ دار ہے اس سے مودت. اب آپ ڈھونڈیے وہ کون ہے؟ اس قربا سے ازواج بھی نکل گئی، اصحاب بھی نکل گئے، امت بھی نکل گئے. جناب فاطمہ الزہرا، اسی لیے حدیث کسا کے اندر جب جبرائیل نے پوچھا پروردگارہ اس کسا کے اندر کون ہے، تو انہوں نے برجستہ فرمایا، کیا کہا؟
انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. جبریل نے کیا کہا؟ پروردگار من ہوا تحت الکساء. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. قربہ کا اعلان پروردگار عالم نے کر دیا ہے. وہ میری کنیز خاص فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. اب امت ڈھونڈے فاطمہ کا باپ کون ہے، فاطمہ کے بابا کو تلاش کریں، فاطمہ کے شوہر کو تلاش کریں، فاطمہ کے بچوں کو تلاش کریں. اب اس مودت میں سب کے مرکز مودت جو ہے وہ قربہ ہے. اور قربہ کون ہے؟ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. رسول اللہ کی محنتوں کا اجر میراث ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. ان کی محبت کے بغیر نہ کلمہ جائز ہے، نہ نماز جائز ہے، نہ روزہ جائز ہے. مسلمان ہونا جائز نہیں ہے جب تک کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے شوہر، ان کے بچے، ان کے بابا کی محبت کا دم نہ بھرے اور اعلان نہ کرے ان کی ولایت کا. ان کی محبت رحمت کا سبب ہے، نزول نعمات کا سبب ہے، اللہ کے راضی ہونے کا سبب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بناتا ہے، میزان کے اوپر آرام سے چلنے کو سبق دیتا ہے، قبض روح آسان ہوتی ہے، تاریکی قبر ختم ہوتی ہے، حشور و نشور کے اندر جو ہے آرام سے سفر طے ہوگا. جام کوثر انہی کے شوہر کے ہاتھوں سے پینے کو ملے گا. جنت کی رہنمائی انہی کے شہزادے کریں گے. ملکیت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کیا ہے. وہ لوگ جو بغض جناب فاطمہ زہرا رکھتے ہیں، جو بغض حسنین علیہ السلام رکھتے ہیں، جو بغض علی ابن ابی طالب رکھتے ہیں، جو رسول اللہ کے نام پر تنظیمیں بنا بنا کر کے محبان آل محمد کا قتل کرتے ہیں، ان تمام ملائین کے اوپر جنت حرام، اسلام سے خارج، ان کا احترام ختم، قرآن کی لعنتیں ان کے اوپر، اللہ کے رسول کی لعنتیں ان کے اوپر، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا. بڑا مہنگا سودا ہے جناب فاطمہ کی دشمنی کا. آج امام حسن کے اوپر تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرنا، مجھے بھی ذرا سا آج جو ہے مصروفیت زیادہ ہے تو میں وقت کم لوں گا آج. مگر علامہ سید العلماء آیت اللہ سید علی نقی صاحب قبلہ نے جو تاریخ اسلام ترتیب دی ہے اور جن کتابوں کے حوالے جات انہی نے لکھے ہیں، اس کی مناسبت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جملہ پڑھیے گا، اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے یہاں پہلے فرزند کی ولادت ہوئی، جس کا نام ہدایت ربانی سے رسول خدا نے حسن رکھا. اس کی خوشی پیغمبر خدا کو اتنی ہی عزیز تھی جتنی ایک نانا کو نواسے سے کی ولادت سے ہونا چاہیے ہے، بلکہ آپ کو اس حیثیت سے بھی بڑی خاص مسرت ہونا چاہیے تھی کہ آپ کی رسالت کے سچے ہونے کا ایک بڑا ثبوت آج سے سامنے آنا شروع ہوا. واقعہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین پیغمبر خدا کے لیے بطور طعن و تشنیع کہتے تھے کہ یہ ابتر ہیں، یعنی ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے. کہنے والے وہ مشرکین تھے جن میں سے ہر ایک کی اولاد کی نعمت سے بہرہ یاب تھا. مگر ان کے جواب میں قرآن مجید نے سورہ کوثر کو اتارا، جس میں یہ اعلان کیا گیا خالق نے رسول کو کثرت نسل کی دولت عطا کی ہے
اور جو ان کے دشمن ہیں ان کی نسل میں باقی نہ رہے گی۔ یہ اعلان موجودہ صورتحال کے بالکل برعکس تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ جو دشمنان رسول تھے ان کے ہاں کثرت اولاد تھی، اور جو رسول ہیں ان کی نسل ختم ہو چکی کہ اولادیں نہیں نہ ختم ہو گئی۔ اس کی سچائی آپ کی رسالت کی حقانیت کا ایک بڑا معیار بن گئی تھی۔ اب آج دنیا آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے کہ وہ جن کی اولاد بہت تھی کس طرح دنیا میں بے نشان ہو گئی، اور پیغمبر خدا کی اولاد سے بفضل ربانی دنیا کا کوئی گوشہ تقریباً خالی نہیں ہے۔ یہ ہے سورہ کوثر کی واقعاتی سلسلے کی پہلی کڑی۔ یہ اس کتاب مبین کی پہلی سطر تھی جو صفحہ وجود پر حضرت امام حسن کے ساتھ ظہور میں آئی تھی۔ اس طرح آپ رسول کے لختے جگر ہونے کے علاوہ آپ کی حقانیت کا ایک زندہ معجزہ بن کر دنیا میں آئے۔ آپ کی ولادت کے بعد سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں، جتنی رسومات ہمارے یہاں مستحبات رسول اللہ کی سنت قرار پائی ہیں، یعنی عقد نکاح بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اسی صورت سے اولاد کے ہونے کے بعد بھی ولیمہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اب آپ کیا کہیے گا اس کو؟ دو نکاح آسمان پر پڑھے گئے۔ پہلا نکاح حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کا آسمان پہ پڑھا گیا۔ زمین پہ ان کا نکاح نہیں ہوا، اس لیے کہ آبادی نہیں تھی۔ دوسرا نکاح آسمان کے اوپر تمام کتب اصحاح جو ہیں وہ بتا رہی ہیں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عقد آسمان پر پڑھا گیا، اور 3 مرتبہ پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیج کر رسول اللہ سے ان کی بیٹی کے بارے میں سوال کیا۔ پہلی مرتبہ میں جنت کی کنجیاں ملی، دوسرے میں جو ہے زمین و آسمان کا آب و دانہ ملا، اور تیسری میں روز قیامت حق شفاعت، جس کو فاطمہ زہرا چاہیں گی جہنم میں بھجوائیں گی، جس کو چاہیں گی جنت میں۔ اب تو وارے کے نیارے ہو گئے۔ کہاں گئے دشمنان زہرا، غاصبان حق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ؟ جناب فاطمہ نے ایسے نہیں کہا تھا میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے فدق کے مقدمے کو داخل کر دیا، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ جناب فاطمہ زہرا جانتی تھی کہ قیامت کے دن شفاعت میرا حق ہے، ان کمینوں کو جہنم میں بھجواؤں گی، چاہنے والوں کو جنت میں۔ حق شفاعت، زمین و آسمان کی ملکیت، آب و دانہ، جنت کی ملکیت جناب فاطمہ زہرا کے مہر میں لکھ کر کے باقاعدہ تحریری طور پر دستاویز بارگاہ الہی سے جبرائیل لے کر کے آئے، رسول اللہ کو دیا، آپ نے جناب فاطمہ کو دیا، جناب فاطمہ نے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو دیا۔ جب میرے انتقال کے بعد کفن پہنانا، قبر میں اتارنا، میری اس دستاویز کو، میرے اس بیانامے کو، میرے اس داخل خارج کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ جھٹلا دیجیے ساری کتابوں کو۔ اب جناب فاطمہ کا اللہ نے کہا ہم نے آسمان پہ نکاح پڑھ دیا، مہر مقرر۔ اے میرے نبی، اپنی بیٹی کا نکاح، ہماری کنیز خاص کا نکاح ہم نے علی سے نکاح پڑھ دیا ہے اوپر۔ اب آپ زمین کے اوپر بالاعلان عوام کے درمیان فاطمہ زہرا کا عقد علی ابن ابی طالب سے پڑھ دیں۔ رسول اللہ نے ہوئے ہوں گے عقد، ہمیں نہیں معلوم بھیا۔ لوگوں کو تو وہ عقد یاد رہتا ہے، وہ نکاح، وہ شادی یاد رہتی ہے جس میں بہترین قسم کے پکوان ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، دستور دنیا ہے بھائی۔ یہ عوام کو ملنا کیا ہے؟ کھانے کے علاوہ اور کیا ملے گا؟ باراتیوں کو کیا ملتا ہے؟ جہیز ملتا ہے، مہر ملتا ہے، اور کوئی سامان ملتا کچھ نہیں، صرف ایک کھانا۔ کھانا اچھا ہو گیا تو بارات بہت اچھی، کھانا اچھا نہیں ہوا اس سے بدتر بارات نہیں تھی۔ ارے ہم نے تو دیکھا کہ بھائی یہ وہ چھوارے بڑھتے ہیں، اصل تو وہی ہوتا ہے نا،
اگر چھوارے موٹے والے ہیں تو کہتے ہیں واہ واہ کیا کہنا، کیا شادی ہوئی. اگر چھوارے جو ہیں وہ مرے ہوئے ہوں مردہ سے پتلے پتلے سے تو اس میں وہی منہ پہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اوقات تمہاری بھی اچھے چھوارے خرید کے لے آتے. جی اب آپ دیکھیں زمین کے اوپر نکاح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، یہ مثال بننا ہے امت کے لیے. یہی مثال ہے جو مہر شرعی حق شرعی کہلاتا ہے، وہ عقد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی کا جو رسول اللہ نے زمین پر نکاح پڑھنے میں مہر مقرر کیا ہے وہی مہر شرعی کہلاتا ہے. اور حضور نے فرمایا جو میری بیٹی کا مقرر کیا ہوا مہر رکھے گا وہ شادی ہمیشہ آباد رہیں گے، شاد رہیں گے، کبھی طلاق نہیں ہوگی، محبتیں پھیلیں گی. یہ ہے. اب جو ولیمہ ہوا ہے کس کا؟ مولا علی کا. مدینے میں غربت تھی، فقر و فاقہ تھا، کہاں گوشت میاں دال نہیں ملتی تھی، پیاز نہیں ملتی تھی، بھوکے پیاسے رہتے تھے بیچارے. سارے تو فقیر تھے. جو بیچارے وہاں کے تھے، جو مہاجرات ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، جو وہاں کے انصار تھے انہوں نے ان کو جو ہے وہ ہیلپ کی اور اپنے گھروں میں رکھا جو بھی مدد ہو سکی. پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے، وہ بھی بریانی، گوشت، نان. اب آپ جو چاہے کہہ لیں، اپنی ڈشوں کے حساب سے تقسیم کر لیں. گوشت میں کتنی چیزیں، چپلی کباب ہے جناب، اور شامی کباب ہے اور ٹکے ہیں. اب آپ جتنا چاہے پھیلا لیں جو ولیمے میں ہوتا ہے. اہل مدینہ نے پہلا ولیمہ میری شہزادی جناب فاطمہ زہرا اور علی ابن ابی طالب کا کہا. کہتے ہیں ولیمہ تو لوگوں کو صدیوں یاد رہتا ہے. کس کی سنت؟ رسول اللہ نے اپنے عقد کی سنت جاری نہیں کی، اپنی بیٹی اور داماد کی سنت جاری کی. آج جس مسلمان کا ولیمہ ہوتا ہے وہ سنت ہے جناب فاطمہ زہرا اور علی ابن ابی طالب کی. اچھا صاحب، 1 سال کے بعد دو ہجری میں شادی ہوئی ہے، تیسری ہجری میں اب ولادت ہوتی ہے جناب سبط اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. اب ولیمہ کہے گا عقیقہ، امام حسن مجتبی کا عقیقہ. اب ایک ولیمہ عقیقے کے نام سے شروع ہو گیا. مسلمانوں میں بڑا شور و غل ہوتا ہے. لڑکی کے ولیمے میں اتنا نہیں ہوتا جتنا لڑکے کے اوپر ہوتا ہے. صاحب پوچھئے کیا حال ہے ننہیال والوں کا، کیا حال ہے ددھیال والوں کا. اور ایک ادھم چوکڑی اور جناب وہ ریل پیل پیسے کی ہوتی ہے، خاص طور سے جب پہلا بچہ ہوتا ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور کہیں اگر خاندان میں بیٹا ہی اب تک کوئی نہ ہو. جو خوشی عقد کے جناب فاطمہ زہرا پر تھی اس سے زیادہ خوشی. واہ واہ واہ. کیوں؟ رسول اللہ کی گواہی سچ ثابت ہوگی، رسول اللہ کی رسالت سچ ثابت ہوگی. پہلے تو یہ بھی بتا دوں، جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جناب رسول خدا کو معلوم ہوا تو آپ نے ایک مرتبہ آواز دی، میرے اصحاب کہاں ہے، جلدی آؤ. سب آ گئے. کہا کون ہے تیز رو سوار جو جلد سے جلد اہل مکہ کو یہ خبر دے دے کہ میرے اللہ نے میری نسل کا انتظام کر دیا اور تمہاری نسل کو مقتول کر دیا. تم کہتے تھے نا کل کہ تمہارے خداؤں نے مجھے مقتول نسل بنا دیا. میرے خدا نے جس کے وحدانیت کا کلمہ پڑھوانے کے لیے میں نے ہجرت کی ہے، جس کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوانے کے لیے میں نے قربانی دی ہے، جس کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوانے کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا ہے، اس میرے اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنا دیا. کون ہے؟ تیزی کے ساتھ خبر دے. آپ آج رسول اللہ کی مسرت کو قلم سے آپ نقل نہیں کر سکتے. کاٹو اونٹ، کاٹو دمبے، کاٹو بھائی. مدینے کے اندر کوئی غریب رہنے نہ پائے جس کے گھر میں، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 3 دن یا 7 دن تک جو ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ولیمہ چلا. ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس خوشی میں رسول اللہ کی ہر آدمی بڑھ چڑھ کے. آپ نے دیکھا نا، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں چاپلوس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، شادی اگر آپ کے گھر ہو رہی ہے تو وہ بھی بڑے بڑے تحفے لے کے آئیں گے، کھانے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. اور جب ولیمہ قربانیاں ہوتی ہیں، آج سیاست دانوں کو دیکھیں، ان کے جو چمچے ہیں، ان کے جو
تلوے چاٹنے والے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ افسوس صد افسوس. آج تو ہمارے علم اور ہمارے لباس کی بھی قدر نہ رہی. شرم سے سر جھک جاتا ہے جب صاحبان امامہ ابا و قبا سیاسی دروازوں پر نظر آئیں. اس لباس کا تقدس ہمارے لیے واجب العظم ہے. عرض کروں گا، اس موضوع پر بھی عرض کروں گا، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول کا لباس ہے. یہ مولا امیر المومنین کا لباس ہے. یہ الگ چیز ہے کون پہنتا ہے کون نہیں ہے، مگر اس کا احترام ہر امتی پہ واجب ہے، پہننے والے پر بھی اور پہنانے والے پر بھی، اور جو عوام فالو کرتے ان پر بھی. تو کوئی نسبت ایسی نہ آئے جو اس لباس پہ حرف آ جائے. ہمارا عمل اس لباس کے متقاضی ہونا چاہیے. دامن وقت میں گنجائش نہیں. امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اللہ نے حسن نام رکھا. یہ اللہ کا نام دیا ہوا ہے، میرا آپ کا نہیں ہے. خود رسول اللہ نے رکھا. اللہ کا عطا خزانہ قدرت سے چہاردہ معصومین کے نام آئے ہیں. یہ امام حسن کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے. کل تھوڑا سا عرض کر دوں گا، آج مختصراً سن لیا. اللہ نے مقرر کیا حسن مجتبی، حسن، امام حسن کا نام اللہ نے رکھا. صفی، حسین، خوبصورت، اخلاق کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے. ظاہر ہے جہاں نبوت کے جلوے بھی ہوں، امامت کا نور بھی چمک رہا ہو، تربیت رسول کی آغوش میں ہو رہی ہو، دودھ معصومہ کا پی رہے ہوں اور معصوم کے کاندھوں پہ سوار ہو رہے ہوں، وہی حسن مجتبی جس میں علی کی شجاعت کا جوش مار رہا ہو خون کے اندر، رسول اللہ کی رحمتوں کا مجسمہ بن کر کے امام حسن آئے ہوں. واقعات میں ملتا ہے آپ کے کہ ایک غریب و نادار آپ کی خدمت میں آیا، قبل اس کے کہ وہ کچھ سوال کرے، حضرت نے اپنے خزینہ دار سے فرمایا جو کچھ اس وقت تیری تحویل میں اسے دے دے. جب اس نے حساب کیا تو 20,000 درہم تھے. بموجب ارشاد کل اس کو دے دیا. اعرابی نے کہا یا مولا، آپ نے اتنی مہلت نہیں دی کہ میں اپنی حاجت آپ سے بیان کرتا اور مدح میں کچھ اشعار پڑھتا. امام حسن نے فوراً 4 مصرے فرمائے. نحن اناس نوالنا فضل یرتع فیہ الرجاء والعمل تجود قبل السؤال انفسنا خوفا علی ماء وجہہ من یسأل. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری بخشش و سخاوت ایک ایسی سرزوش شاداب ہری بھری چراگاہ ہے جس میں امید و آرزوؤں کے جانور سب کے سب چرا کرتے ہیں، میں اور سیر ہوتے ہیں، اور ہمارے نفوس اس خوف سے کہ سائل کی آبرو ریزی نہ ہو قبل اس کے سوال کرنے اور مانگنے کے اسے دے دیتے ہیں اور اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں. سن لیا آپ نے؟ یہ وہ صاحبان خیر ہیں. انشاءاللہ ابھی
امام علی علیہ السلام کی شہادت کی مجالس آ رہی، اس میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. ہم نے ہمارے ائمہ کی سیرت پر، ان کے کردار کے اوپر، ان کی سخاوت و شجاعت کے اوپر. سید شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے سردار ہیں وہ مسلمان جو معاویہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ابو سفیان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. بھی کیا مطلب ہے بھائی؟ بھی نہیں، ہی ہے ہی. ہم اہل بیت ہی کو مانتے ہیں. بھی میں غیریت ہے، وہ غیر ہیں، وہ طلقاء ہیں، یہ اصل ہے، یہ مالک ہیں، وہ غلام ہیں، یہ آزاد ہیں، وہ مملوک ہیں. کہاں امام حسن مجتبی، کہاں مروان، کہاں عمر عاص، کہاں معاویہ، کہاں ابو سفیان؟ تمہاری عقل ماری گئی، پردہ پڑ گیا. سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون تمہارے لیے آیا ہے. جو میں نے کل قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی تھی سورہ بقرہ کی، وہ تمہارے لیے ہے کہ تمہارے قلب کے اوپر پہرے بٹھا دیے گئے، تمہارے کانوں کو جو ہے بند کر دیا گیا، تمہاری آنکھوں میں پردہ ڈال دیا گیا. کہاں رسول اللہ کا خانوادہ، امام علی کا خانوادہ، کہاں ابو سفیان کا خانوادہ؟ ادھر فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، ادھر ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں. جس حسن مجتبی کی ماں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کی روٹیاں ملائکہ لے کے جائیں اور پروردگار عالم اس کے بدلے میں سورہ دہر نازل کرے، جس کے بچوں کے لیے چکی چلانے کے لیے ملک آئے، جھولا جھلانے کے لیے جبرائیل امین آئے، جس کے دروازے پر ملائکہ آ کر کے سلام کریں، ان کا تقابل کرو گے؟ خدا کی لعنت ہو تم پر، تمہارے آباء و اجداد پر. کہاں ان جاہل طلقاء اور ڈکیت اور لٹوروں کا شجرہ؟ کہاں امام حسن؟ کوئی خبر ہے؟ وہ کہے گا اتحاد، اتحاد کی خاطر، اتحاد کی خاطر، اتحاد کی خاطر معاویہ کو کچھ نہ کہیں. ہم نے ان کے بزرگوں پر لعنت وہ کر دی ہے، لعنت ہے ایسے اتحاد کے اوپر بھی. جو ملائن 3 گھنٹے تک شہزادی فاطمہ الزہرا کو دربار میں کھڑا کر کے رکھیں، کس کو حق ہے کہ اس اذیت فاطمہ زہرا کو معاف کر دے؟ کون ہے دنیا کے اندر؟ کوئی لال ہے ایسا پیدا ہوا؟ ہرگز نہیں. جس میراث کے لیے فاطمہ زہرا بھرے دربار کے اندر کھڑی ہو، مولا مشکل کشا کی گواہی کو رد کر دیا جائے، حسنین علیہ السلام کی گواہی کو رد کر دیا جائے، ان ملائن سے آپ ان کے چاہنے والوں سے میل کریں گے؟ ان کو کہیں گے ان پر لعنت جائز نہیں ہے؟ جن پر خدا کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو، قرآن کی لعنت ہو. مجھے آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. قرآن کو جھٹلائیں گے آپ؟ قرآن کے مقابل اپنا فتویٰ لائیں گے؟ کہے گا اتحاد ہے؟ کیسا اتحاد؟ جو سعودی عرب کے اندر قتل عام ہو رہا ہے، ابھی قطیف کے 40 مومنین کو، جوانوں کو شہید کیا ہے، ان سے اتحاد کریں گے؟ جو پشاور میں بم پھاڑا ہے ان سے اتحاد کریں گے؟ جو عراق کو تہہ تیک کر دیا ہے اور آپ کے سیریا کو تہہ تیک کر دیا، کون ہے یہ؟ مسلمان ہیں. وہی قاتل ہیں جنہوں نے کل جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں آگ لگائی تھی. وہی قاتل ہیں جنہوں نے علی ابن ابی طالب کے حق کو غصب کیا تھا. وہی قاتل ہیں جنہوں نے مسجد میں مولا کائنات کو شہید کیا تھا. وہی قاتل ہیں جنہوں نے حسن علیہ السلام کے جگر کے 72 ٹکڑے کیے تھے. وہی قاتل ہیں جن کے آباء و اجداد کل کربلا میں تھے. یہاں مروت نہیں چلے گی، ایک طرف یا ادھر یا ادھر.
یا لعنت کے مستحق بن کے رہو یا لعنت بھیجنے والے رہو، کوئی ندوے والے ہو، دیوبندی ہو، سلفی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی ہو، ہم کھل کر کے دشمنان جناب فاطمہ زہرا پر، حق غاصبان جناب زہرا پر، حق خلافت علی ابن ابی طالب پر، اور حقوق آل محمد کو کھانے والوں پر، جناب فاطمہ کے گھر کو آگ لگانے والوں پر، امام حسن مجتبی اور کربلا میں تاراج کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ کی لعنتیں ان کے لیے ہے، ان کی اولادوں کے لیے ہے، ان کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ اور یہ لعنتیں شب و روز، ہم نماز بعد میں پڑھتے ہیں، لعنت پہلے کرتے ہیں، روزے کی نیت بعد میں کرتے ہیں، لعنت پہلے پڑھتے ہیں، حج کا احرام بعد میں باندھتے ہیں، پہلے جو ہے ان ملائن پر لعنت کرتے ہیں، رسول اللہ کو سلام بعد میں کرتے ہیں، پہلے ان ملائن کو جو پہلو میں لیٹے ہوئے ان پر لعنت کرتے ہیں، جو غاصبان حق علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور ہے، اور آج اس کا نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ انشاءاللہ اسی سلسلے کو کل بھی ہم آگے بڑھائیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میرے کوئی لفظ غلط ہو تو آپ بتا دیجیے، کیوں میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا محب ہوں، چاہنے والا ہوں، اہل بیت کا جو ہے وہ ایک طریقے سے وکیل ہوں، ان کی اولاد سے ہوں۔ ہماری جدہ کے حق کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا اسے بخشیں گے نہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے، غم اہل بیت کے آج۔ اور پروردگار آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما۔ میرے معبود آپ کی خدمات کو، آپ کی روزوں کو، ان نمازوں اور عبادت و تلاوت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے پروردگار عالم آج کے دن ڈاکٹر اعظم صاحب کی والدہ مرحومہ جلیس فاطمہ اور ان کے بھائی ڈاکٹر انصار حسین ابن نثار حسین، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے اوپر اپنی بے پایہ رحمت برکت نازل فرمائے، اور جناب ڈاکٹر اعظم حسین اور ان کے والد کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما، ڈاکٹر اعظم کی توفیقات میں گناہ گو اضافہ فرما، ان کے بچوں کو سلامتی عطا فرما، ان کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور محبت اہل بیت پر قائم و دائم فرمائے۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، مرحومہ جلیس فاطمہ بنت نثار حسین، ڈاکٹر انصار حسین ابن نثار حسین، مصطفیٰ حسین ابن فدا حسین، اختری بیگم بنت عظمت علی، یہ ڈاکٹر اعظم صاحب کے دادا دادی ہیں۔ ان سب کے لیے جو ہے وہ آپ ایک سورہ فاتحہ میرے والدین کے لیے، آپ تمام سامعین کے مرحومین کے لیے، خاص طور سے جنہیں نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی، ان مرحومین کے لیے ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر گزارش ہے، ہمارے اس پروگرام کو جو ٹھیک 9 بجے بغیر کسی انتظار کے نشر ہوتا ہے فیسٹ ٹائم پر، یوٹیوب کے اوپر، اور انڈیا سے SNN TV کے اوپر، انڈیا کے ٹائم کے اعتبار سے رات میں 10 بجے نشر ہوتا ہے، تو آپ پلیز اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو بتائیں۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔